انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سے ہمارا جو یہ تجوید کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ قرآن کو صحیح تجوید و تلفظ اور اس کے صحیح لب و لہجے میں پڑھنا سیکھیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سب سے پہلے یہ کہ تجوید کیا ہے، تجوید کسے کہتے ہیں۔ حروف قرآنی کو ان کے درست مخارج و صفات اور احکام کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا، یہ تجوید کے اصطلاحی معنی ہے۔ اور آغائے سیستانی کی توضیح میں مسئلہ نمبر 1006، انسان کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی قرأت کو سیکھ لے تاکہ غلط نہ پڑھے۔ تو اس بنیاد پر اپنے قرأت کو صحیح کرنا ضروری ہے اور اس کو اہمیت دینا ہے۔ کم از کم ہم اپنی نمازوں کو، خاص طور پر جو دین کا ستون ہے وہ صحیح ہو جائیں اور اس کے واجبات ادا ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو صحیح لب و لہجے میں اور نماز میں جو ہمارے واجبات ہیں انہیں صحیح لب و لہجے میں اور صحیح مخارج کے ساتھ اور قواعد کو ادا کرتے ہوئے ہم پڑھیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حروف تہجی سے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، یہ حروف تہجی ہیں اور عربی زبان میں 28 حروف تہجی ہوتے ہیں۔ ان تمام کو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک فیملی ہے 28 حروف تہجی کی۔ ہمیں ان فیملی ممبرز کو سمجھنا ہوگا، ان کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ان میں کوئی جو ہے وہ اسپیشل توجہ چاہتا ہے، کوئی کچھ زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو کوئی جو ہے زیادہ خوش مزاج ہے۔ تو ہمیں ان کے مزاج کو جاننا اور سمجھنا ہوگا۔ ان کو ہم آہستہ آہستہ بتدریج سمجھیں گے۔ آج جو ہم سب سے پہلے آج ہم جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہیں زبر، زیر اور پیش۔ انہیں ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ زبر کو کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم زبر کو مثلاً اگر کسی حرف پر زبر ہے، جیسے با پر زبر ہے تو با زبر ب، ہمیں ایک حرکت پڑھنا ہے، اسے ہم اسے زیادہ نہیں کھینچ سکتے۔ جس طرح ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جیم زبر ج، ہم جیم زبر ج پڑھیں گے، تھوڑا سا منہ کھولیں گے، بہت زیادہ اپنا منہ نہیں کھولیں گے۔ جیم زبر جا ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم اسے زیادہ حرکت نہیں دے سکتے، اسے ہم نے ایک حرکت پڑھنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک الف کے برابر، یا 1 فنگر ہمیں پڑھنا ہے کہ جتنی دیر ہم 1 ٹائم کاؤنٹ کریں، 1 کاؤنٹ ہمیں پڑھنا ہے۔ جیم زبر ج، زیر کو بھی اسی طرح سے ہم نے 1 کاؤنٹ پڑھنا ہے، جیم زیر جی، جی، ٹھیک، اسے ہم زیادہ نہیں کھینچ سکتے، جیم زیر جی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے زیادہ کھینچ لیا تو ہم نے اسے زیادہ اس کی حرکت ہم نے زیادہ کر لی۔ اور پیش بھی اسی طرح سے ہمیں 1 کاؤنٹ پڑھنا ہے، جیم پیش جو، جو کر کے لمبا نہیں پڑھ سکتے۔ زبر، زیر اور پیش یہ 1 کاؤنٹ پڑھے جاتے ہیں اور یہ چھوٹی حرکات کہی جاتی ہیں کیونکہ انہیں ہم زیادہ نہیں کھینچ سکتے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، کس طرح سے پڑھیں گے۔ جیم زبر ج، زیر کے ساتھ جی، جو، ح، حی، ہو، خ، خی، خو، د، دی، دو، ذ، ذی، ذو، رو، ری، رو، ز، زی، زو، س، سی، سو۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ انہیں ہم ایک حرکت پڑھیں گے، انہیں ہم زیادہ نہیں کھینچ سکتے۔ اس کے علاوہ
جب یہ چھوٹی حرکات ہیں تو کچھ بڑی حرکات بھی ہوتی ہیں. ہم اردو میں نے کچھ یہاں اردو کی مثالیں بھی لکھی ہیں، کیونکہ اردو ہم بہت اچھی طرح سے، ہم عربی سے زیادہ تر ہم اردو جانتے ہیں، تو اردو کی مثالوں سے ہم اچھی طرح سے اسے سمجھ سکتے ہیں. اگر کسی حرف پہ زبر ہو، مثلاً تا پہ زبر ہے اور اگر اس کے آگے ایک خالی الف ہے، ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں نا، تے الف تا، بے الف با. اسی طرح سے عربی میں اگر کسی حرف پہ زبر ہے اور اس کے آگے ایک خالی الف ہے تو اسے ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ تا. یعنی زبر کو ہم پڑھ رہے ہیں ت، اور آگے اگر ایک خالی الف آ گیا تو ہم اسے پڑھ رہے ہیں تا. اور یہ برابر ہے تا کھڑا زبر تا. یعنی ثابت یہ ہوا کہ تا الف زبر تا اور تا کھڑا زبر تا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، انہیں ایک ہی طرح سے پڑھا جاتا ہے، بس لکھنے کا انداز جدا ہے. اب میں نے اردو کی مثالیں کچھ یہاں پر لکھی ہیں. جس طرح سے اردو میں ہم پڑھتے ہیں تلا، وہی تے پر زبر ہے اور لام الف لا. ہم چونکہ اردو میں اعراب نہیں لگاتے کیونکہ ہماری اپنی لینگویج ہے، ہمیں پتہ ہے کس طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہی تے لام الف ہے. اب جب آگے بیچ میں ایک الف آ گیا تے کے بعد تو ہم اسے پڑھیں گے تالا. ہم نے اسے کھینچ لیا، ہم نے اسے 2 حرکت پڑھا. اسی طرح سے اگر کسی حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم اسے پڑھیں گے تا زیر تی. ہم اسے چھوٹی حرکت 1 کاؤنٹ پڑھیں گے. لیکن اگر اس کے آگے ایک یا آ گیا، یا ساکن، یا جس پر جزم لگا ہو، ساکن اسے کہتے ہیں جس پر جزم ہو، اس کے آگے اگر ایک یا آ گیا تو پھر ہم اسے پڑھیں گے تی. یعنی 2 حرکت پڑھیں گے تی، کیونکہ آگے یا آ گیا، ہمیں یا بھی پڑھنا ہے، تا یا زیر تی. اور اسی طرح سے اس کے برابر ہے تا کھڑی زیر تی. اسے بھی کھڑی زیر کو بھی ہم 2 حرکت پڑھیں گے، یعنی کہ تا یا زیر تی، تا کھڑی زیر تی، یہ ایک ہی بات ہے، بس اس میں لکھنے کا انداز ان دونوں کا الگ ہے. یعنی کہ جب کھڑی زیر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ایک زیر اور ایک یا ساکن چھپا ہوا ہے. تا کھڑی زیر تی اور تا یا زیر تی یہ ایک ہی بات ہے. اسی طرح سے ہم اردو کی، میں نے یہ مثالیں لکھی ہیں کہ اگر اردو میں ہم پڑھتے ہیں دن اور اگر بیچ میں ایک یہ آ گیا تو ہم اسے پڑھیں گے کس طرح سے؟ دین. ہم اسے کھینچیں گے. عربی میں بھی اسی طرح سے اگر صرف زیر ہے تو ہم پڑھیں گے چھوٹی حرکت تا زیر تی. لیکن اگر اس کے آگے ایک یا ساکن آ گیا تو پڑھیں گے تی. اگر کسی بھی حرف پر پیش ہو تو ہم اسے پڑھیں گے مثلاً تا پیش تو، اور اگر اس کے آگے ایک واو ساکن آ گیا تو ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ 2 حرکت پڑھیں گے، تا واو پیش تو. اس سے ہم نے 2 حرکت پڑھا کیونکہ اس کے آگے ایک واو آ گیا ہے اور یہ برابر ہے الٹا پیش کے. یعنی تا واو پیش تو، ایک واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے، یہ برابر ہے الٹا پیش کے. جیسے کہ اردو میں ہم لکھتے ہیں در، در یعنی پتھر، اور اگر اس کے بیچ میں ایک واو آ گیا تو پھر ہم کیسے لکھیں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ دور. ٹھیک ہے. دیکھیں معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے کم کھینچا، کسی کو کم پڑھا تو اردو میں بھی معنی چینج ہو جاتے ہیں، اور عربی میں بھی اسی طرح سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.